अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज का जो मेरा व्लॉग है वो एक अहम मौजू पर है। अहम मौजू है, बस हम शायद कहीं भूल ना जाएं इस मौजू को। हम पाकिस्तानियों का कुछ पता नहीं होता, हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा? बहुत बहुत अहम सवाल है। अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, इस मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे हम पे एतबार करें, हमें ख़ुद एतबार आए अपने जुडिशल सिस्टम पे, अपने मुल्क पे, कि हमारे मुल्क में सज़ा मिलती है, हमारे मुल्क में कोई सज़ा और जज़ा का सिस्टम है। हमारे मुल्क में हमें अपने अगर इदारों से मोहब्बत करनी है, इदारों पे एतबार करना है, मोहब्बत तो चलो बहुत दूर की बात है, अगर एतबार करना है तो अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ना, अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी हमें क्या पता चल रहा है, अभी बड़ी ही अफसोसनाक ख़बरें, इस मुल्क में शायद कोई अच्छी ख़बरें आना ही बंद हो गई हैं। तो अफसोसनाक ख़बर ये है कि जनाब अरशद शरीफ के जो वकील हैं, वो उन्होंने माजरत कर ली है। जो माजी के वकील हैं उन्होंने माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि हम नहीं केस लड़ेंगे। एक वकील थे, उन्होंने ख़ुद कहा, यानी कि ख़ुद कहा था कि हम केस लड़ेंगे, और बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पे बहुत प्रेशर है। किसका प्रेशर है? अब यही अगर आप देख लें कि प्रेशर कौन डाल रहा है, तो मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबको पता है, और सबको पता है कि कौन है इसके पीछे। कोई बच्चे को शायद पता है, शायद उनको ही नहीं पता जो ये सब कुछ कर रहे हैं। वो शायद समझ रहे हैं कि हम ये सब कुछ करके हम अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल नाम ऊंचा नहीं कर रहे। तो जनाब, एक तो ये बहुत अफसोसनाक, कल एक स्पेस भी हुई जिसमें ये बात डिस्कस की गई, और उसमें इरादा, लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि उसमें शहरियार साहब थे और एडी एक हैं, वो थे, उनका मुझे नाम नहीं पता पूरा क्या है। तो वो उन लोगों ने ये सब ने डिस्कस किया कि हम लोगों ने कि इसको परसू करना है, इस केस को। अज़हर साहब थे, अज़हर साहब ने बहुत अच्छा डिटेल से बताया कि इस केस को कैसे लेके चलना है, इस केस। तो अब ये है कि हमें लॉयर भी ढूंढने हैं, और लॉयर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और पूरे पाकिस्तान में बहुत गुस्से में भी बात हो रही थी कि क्या पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है कि जो अरशद शरीफ का केस लड़े? बातें तो हम इतनी करते हैं, तो शायद लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अब इस वक्त लॉयर नहीं है। तो मुराद सईद साहब ने ये ओपन की बात। इसके अलावा जो अहम बात, तो इंशाल्लाह इस पे कोई पेशरफ्त होगी आज कल या कल, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और मुराद सईद ने ये बात कही। और इसके अलावा बहुत अहम जो चीज़ें, अहम जो डिस्कशन हो रही है इस वक्त, मैंने जावेद चौधरी साहब का एक व्लॉग देखा, ये 2 दिन पुराना है उनका, तो मैं तो हैरान ही रह गई उनका वो देख के। जैसे एक किस्सा गो की तरह उन्होंने शुरू किया, और किस्सा गो किस तरह, मतलब मैं कहती हूँ कि कुछ लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कितना झूठ बोल रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता, हालांकि हमें पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या क्या उन्होंने झूठ बोले जनाब। मुराद सईद के बारे में उन्होंने, हालांकि आपके पास इस वक्त मैशत है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान है। आपका मसला मुराद सईद तो है ही नहीं। आप अपनी मैशत पे बात करें, मुल्क में आगे क्या होने वाला है, डोनर कॉन्फ्रेंस पे बात करें जनाब, आप बात करें, परफॉर्मेंस पे बात करें। जो आप जिनके तर्जुमान हैं वो लोग गए हुए हैं, पैसा वैसा मांगने गए हुए हैं, तो उनकी बात करें। मुराद सईद के बारे में उन्होंने जो बातें की वो बड़ी हैरान कुन सी बातें थी, वो मैं आपसे करती हूँ डिस्कस। बहुत अच्छे स्पीकर थे, और ऐसे थे जैसे अल्लाह ना करे पता नहीं कहाँ हैं, अब कहीं चले गए। वो स्पीकर थे, वकील होते थे, खान साहब के वकील होते थे। हम तनी 200 अरब डॉलर ले आएंगे, खान कहते थे। और लेकिन क्योंकि वो जो थे सी पैक का उनके अंडर आ रहा था, तो चाइनीज़ इनसे बहुत तंग थे। चाइनीज़ इतने तंग थे कि एक दफ़ा एक चाइनीज़ कोई उनके कमरे में तेज़ परफ्यूम लगा के आ गया, तो उन्होंने उसको कमरे से निकाल दिया। आप कुछ सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? मुझे आप लोग सब बताएं। तो कोई बात भी करते हैं, ये इतनी घटिया चीज़ों पे उतर आए हैं। अच्छा, ये बात उन्हें आर्मी चीफ के पास आए थे चाइनीज़, और उन्होंने शिकायत लगाई थी। फिर शायद आर्मी चीफ ने इनको बुलाया था और इनको कहा था कि अवाम को बताओ। भाई आप खुद बता देते उस टाइम जब ये सारा कुछ हुआ था। अच्छा, और उनकी वो कहते थे कि सड़कें जो हैं हम सस्ती बना रहे हैं, ये महंगी बनाते थे। तो चाइनीज़ बहुत माइंड कर गए थे कि आप हमारी इंटेग्रिटी पे शक कर रहे हैं, और उनके लहजे में ताबना की होती थी। लेकिन उसके बाद जो रजीम चेंज के बाद वो नज़र नहीं आए। अच्छा, ये मैं बड़ी हैरान हुई इनकी बात सुन के कि मुराद सईद रजीम चेंज के बाद नज़र नहीं। मेरे ख्याल में मुराद सईद वो एक कुछ जो इमरान खान के साथियों में से था जो बहुत ज़्यादा, जिसकी ज़िंदगी को लाइफ थ्रेट था। जिसको लाइफ थ्रेट क्यों था? ऐसे तो नहीं लाइफ थ्रेट किसी को बैठे बैठे हो जाता ना। जावेद चौधरी साहब, आपको तो लाइफ थ्रेट नहीं है ना, आपको तो बड़ा इस वक्त ज़बरदस्त प्रोटेक्शन मिली हुई है। लाइफ थ्रेट तभी होता है ना जब आप सच बोलते हैं। जैसे अरशद शरीफ को लाइफ थ्रेट हुआ और उसको मार दिया गया क्योंकि उसने सच बोला। मुराद सईद साहब के तो मैं पहले भी व्लॉग भी कर चुकी हूँ इस पर, और उनकी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस
کیسز تھیں کہ سوات میں جو یہ دہشت گردی شروع کی گئی ہے اور دہشت گردی کے نام پہ قبضہ شروع کیا گیا، تو انہوں نے تو اس پہ بولا، اس پہ امن مارچ کروایا. مراد سعید تو اس کا اہم حصہ تھے. مراد سعید نے تو لوگوں کو باہر نکالا. مراد سعید کی تو خاص بات تھی کہ اس دفعہ ہم چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ بات انہوں نے خاص کی. شاید یہ بات کسی کو بہت بری لگی اور انہوں نے ان کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا. لائف تھریٹ دے رہے ہیں اس وقت، اللہ ان کی زندگی کی حفاظت کرے. تو انہوں نے کہا وہ نظر نہیں آ رہے. تو یہ تو بات بالکل جھوٹی ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے. اچھا نظر نہیں آ رہے. ارشد شریف کا قتل ہوا تو مراد سعید گواہ بن کر سامنے آئے. ان کے پاس ثبوت ہیں، لیکن جب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ان کو بلایا تو وہ نہیں گئے. یہ بھی بہت حیرانگی کی بات ہے. مطلب یہ تو بڑا اوپن ہے کہ وہ گئے. وہ خیر میں آگے مراد سعید کا جواب ہے اس میں آپ کو بتاتی ہوں. مراد سعید نے صدر صاحب کو خط لکھا کہ میرے پہ حملہ ہے اور میرے پہ لائف تھریٹس ہیں. تو وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں. یہ جاوید چودھری صاحب مراد سعید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں اور وہ راتوں کو جگہ بدل کر سوتے ہیں. ان کو دل کا عارضہ ہو گیا. یعنی کہ راتوں کو جب وہ جگہ بدلتے ہیں تو وہ کیا آپ کو بتاتے ہیں؟ چلو چائے میں رس والے تو آپ کو بتا دیتے ہیں نا کہ میں چائے میں اتنے رس ڈبوتا ہوں اور کھاتا ہوں. تو مراد سعید نے کیا آپ کو بتایا کہ راتوں کو جگہ بدل کے وہ سوتا ہے؟ مطلب یہ کس لیول کی بات کرتے ہیں، میں ان پہ حیران ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی دنیا وہی ہے جب یہ جوان ہوتے تھے اور ہم ان کی کوئی کتابیں پڑھتے تھے تو وہ اسی دنیا میں رہتے اور ہم ان کے جھوٹ پہ یقین کر لیتے تھے. اچھا اب مراد سعید وہ کہہ رہے ہیں کہ غائب ہو گئے ہیں اور ان کے پاس اگر وہ ثبوت ہے تو دیں. وہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اچھا مراد سعید صاحب جتنے ثبوت دے چکے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ مراد سعید عمران خان نے ان کو ڈس اون کر دیا ہے. مراد سعید عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیا مراد سعید ہر وقت عمران خان کے ساتھ بیٹھے رہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ ہر وقت ان کے ساتھ ہر بندہ ان کے جو وزیر ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں. انہیں اگر انہیں کوئی تکلیف ہے تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی آواز اٹھائیں اور جو انہوں نے کلیم کیا تھا وہ پورا کریں. تو یہ جناب کہہ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب، جو باتیں یقین کریں کہ ہنسی آتی ہے کہ رونا آتا ہے کہ یہ ایک اتنے پائے کے جو یہ وہ ہیں ہمارے جرنلسٹ اور یہ باتیں کر رہے ہیں بچکانہ بات جس پہ کوئی بچہ بھی بلیو نہ کرے. تو ان کی ان کا جو ڈسکشن تھی جو انہوں نے مراد سعید پہ الزامات لگائے تو اس کا جواب مراد سعید نے بڑا ڈیٹیل سے دیا ہے. تو مراد سعید کے جو جواب تھے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. تو سب سے پہلے تو انہوں نے بہت اچھی بات کی، جو دل کی بات انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا کہ اپنی انرجی ویسے ٹچے لوگوں پہ ضائع نہیں کرنی چاہیے. بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر میڈیا پہ آپ کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور حالانکہ یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ایک عام بندے کو پتہ ہے کہ مراد سعید نے جتنی آواز امن کے لیے مراد سعید نے اٹھائی اور اس کے آواز اٹھانے سے وہاں جو دہشت گردی کا ایک ڈرامہ کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کافی ڈیٹیل سے انہوں نے کہا کہ میں نے بکس خریدی تھی ان کی، وہ مجھے افسوس ہے اور سارا کچھ انہوں نے بتا دیا. اچھا بات پھر انہوں نے بھی ایسے ہی شروع کی کہ سوات کی جنگ میں سب سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نظر نہیں آ رہا کہ ذہنی مریض بن چکے ہیں مراد سعید. تو سوات کی جنگ کے بارے میں انہوں نے بات کی اور سوات کی جنگ سے مسلسل آواز میں اٹھا رہا ہوں. اور پھر ارشد شریف کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا. سپریم کورٹ سے پہلے جو فیکٹ فائنڈنگ ایک بنائی گئی تھی، کمیٹی بنائی گئی تھی، تو مراد سعید صاحب نے بتایا کہ میں 2 دفعہ میں نے اپنا تحریری بیان انہیں دیا اور وہاں پہ میں نے 10 سے 15 سوالات اٹھائے ہیں. اور یہ سوالات مراد سعید صاحب نے ہمیشہ اٹھائے ہیں. اوپنلی انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ، اور یہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے لاسٹ یہ باتیں کہی تھی کہ آپ یہ پتہ کر لیں کہ جعلی ایف آئی آر کس نے کرائیں، کس کے کہنے پہ کرائیں، کون گھر گیا تھا جب دبئی جا رہے تھے، کس نے ارشد شریف کی تصویر لیک کر دی تھی، کس نے مجبور کیا تھا ان کو کہ دبئی سے نکلیں، اور کب ان کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا اور تب بھی انہیں وہاں سے نکلنا پڑا تھا. تو یہ بات انہوں نے کہی کہ جب ان کی میت پڑی تھی جس دن، بہت دکھی دن تھا. باقی وہ اس دن جتنا دل ٹوٹا تھا اور اس دن جس طرح اعتبار اٹھ گیا تھا ہر چیز سے، وہ دن میں بھول نہیں سکتی. تو ان کا ویزا تو ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس میں کہا گیا تھا، حالانکہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا، حالانکہ پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا ہے. تو جناب، اور اس کے علاوہ ایک تھانے کے ایس ایچ او سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں یہ ایف آئی آر درج کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فلاں ادارے کے آفیسر نے ہمیں کہا تھا کہ ایف آئی آر درج کرو. تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا تھا. تو یہ مراد سعید صاحب نے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو اپنا پورا جو اپنا بیان ہے اس کے ساتھ سوالوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ خالی اپنا بیان دیا کہ آپ یہ پوچھیں بھئی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے اس میں رول پلے کیا. پھر جی آئی ٹی آئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں سپریم کورٹ نے مجھے نہیں بلایا، میں خود گیا کیونکہ ارشد شریف کے لیے، کیونکہ وہ شہیدوں کا وارث ہے. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں 2 دفعہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا اور تحریری بیان میں نے جمع کرایا اور اس میں وہ سارے سوالات دوبارہ اٹھائے اور ہر صفحے پہ میرا دستخط ہے، اور اس پہ بھی میں نے یہی سوال پوچھے کہ اگر قاتل تک پہنچنا ہے تو آپ یہ سوال کر لیں.
اور بات آ جاتی ہے کہ وہ میں ہر چیز میڈیا پہ کیوں نہیں لا رہا، حالانکہ میڈیا پہ سوات کا ایشو بھی وہ لے کے آئے، لیکن ہاں ارشد شریف کا ایشو وہ بہت زیادہ میڈیا پہ نہیں لائے. تو انہوں نے بڑی ایک بات کی جو پھر وہی بڑی جذباتی اور اس طرح کی بات کی کہ میں میڈیا نہیں کھیل رہا. ارشد کے معاملے میں ارشد میرے لیے پالیٹکس نہیں ہے، ارشد میرے لیے کوئی میڈیا کا کھیل نہیں ہے، کوئی ارشد میرے لیے اس سے بہت بڑھ کر ہے. ارشد کا رشتہ میرے ساتھ اس سے بہت بڑھ کر تھا. تو اب جو ہے اصل بات یہ ثابت ہوگی جو مراد سعید صاحب نے کی کہ جو سوال تھے صرف 2 سوالوں کے جواب ڈھونڈے اور کلیئر ہو گیا کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کس کو خوف ہے اس بات کا کہ یہ جو 2 سوالوں کے جوابات آ گئے ہیں تو اس سے کون ایکسپوز ہو رہا ہے کہ جو کہ یہ سوالات اٹھا رہا ہے. اور ایک اور بہت انہوں نے اچھی بات کی کہ انہوں نے ادارے سے سوال پوچھا. انہوں نے ادارے سے پوچھا کہ کیا یہ ٹچے قسم کے لوگ آپ کے جو ہیں آپ کے ترجمان ہیں جو آپ کی چائے میں رس گنتے ہیں، اگر آپ کو میرے سے کوئی پوچھنا ہے تو آپ میرے سے ڈائریکٹلی پوچھیں، میں آپ کو ڈائریکٹلی جواب دوں گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ سب جو معاملہ ہے یہ کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور صاف بات ہے ہمیں بھی توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے یا اپنے خوف کے لیے ہو رہا ہے، کوئی بھی اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ اس قدر بے تکی باتیں تھی جاوید چودھری کی کہ میں حیران رہ گئی وہ باتیں سن کے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ مراد سعید ذہنی مریض بن گیا، عمران خان نے ڈس اون کر دیا، یعنی اس قدر یہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ کچھ بھی ابھی کہہ سکتے ہیں. تو آخر میں مراد سعید نے بہت بہادر مراد سعید، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے کہا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا اور جس نے ارشد بھائی پہ زمین تنگ کر دی تھی اللہ اس کے اوپر زمین تنگ کرے گا، وہ عبرت کا نشان بنیں گے اور انشاءاللہ انصاف ہوگا اور ارشد ان کے گلے پڑے گا انشاءاللہ. مراد سعید جیسے جب دوست مراد سے جیسے بھائی ہوں اور جیسے جو لوگ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو جب سب یہ لوگ کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ارشد کو انصاف ملے گا. اور کل ایک بات جب اسپیس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے ایک بات کہی کہ کہنے کو تو ارشد شریف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر تو نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے پی ٹی آئی، لیکن اس وقت اگر آپ صرف دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اور وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف بھی رپورٹ کرتے تھے اگر انہیں کوئی بات صحیح لگتی تھی، ان کو جو بات صحیح لگتی تھی وہ کرتے تھے. لیکن اس وقت اگر ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے اور ان کے لیے ان کو انصاف دلانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ورکر کھڑا ہے، پی ٹی آئی کا وزیر کھڑا ہے. انشاءاللہ یہ بات اب کہ ان کے قاتلوں کو ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عبرت کا نشانہ بنائے.